بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، میں رئیس اقبال پنجاب کالج کبیر والا سے آپ سے مخاطب ہوں۔ عزیز طلبہ، پچھلے لیکچر میں ہم نے لیکچر نمبر جو 1 تھا ہمارا، اس میں ہوائی سبق کو شروع کیا تھا جو کہ ایک سفر نامہ تھا، اور اس کا پہلا صفحہ ہم نے پڑھا تھا۔ میری یہ کوشش تھی کہ پہلے صفحے کے حوالے سے جہاں جہاں حل لغت آتی ہے، مشکل الفاظ آتے ہیں، تو ان کے معنی ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا چلا جاؤں، اور جہاں اہم پیراگراف ہیں ان پیراگراف کی وضاحت بھی کرتے چلیں۔ بیٹا، آج ہم نے اسی سبق کا دوسرا صفحہ شروع کرنا ہے۔ کتاب انشاءاللہ آپ کے سامنے ہوگی اور آپ ساتھ ساتھ اس کے معنی لکھتے چلے جائیں گے، اور جہاں جہاں وضاحت طلب نکات آئیں گے ان کی وضاحت بھی ہم کرتے چلے جائیں گے۔ تو اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 48 آپ دیکھیں گے، وہاں سے آج ہم اس سبق کا باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں۔ تو جو پہلا حصہ تھا ہوائی سفر نامے کا، اس میں بیگم اختر ریاض الدین جس طرح سے سفر پر روانہ ہوتی ہیں، اس کو بہت سارے لوگوں نے ڈرایا، بہت سارے اشخاص نے ڈرایا کہ ہوائی کا سفر ایک تو کافی زیادہ طویل ہے اور 24 گھنٹے لگ جاتے ہیں پاکستان سے ہوائی ریاست پہنچتے ہوئے۔ لیکن سب سے مشکل بات یہ تھی کہ خدا نہ خواستہ اگر رستے میں کوئی طوفان آ گیا تو ہوائی جہاز ہوائی پہنچنے سے پہلے، کیونکہ وہ ایک جزیرہ ہے بحر الکاہل کا، تو اوپر خدا کی ذات ہوتی ہے اور نیچے صرف سمندر ہوتا ہے۔ خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ پیش آ گیا تو آپ کہاں جائیں گی؟ اس طرح کے بہت سارے ڈر اس کے دل اور دماغ کے اندر موجود تھے، لیکن وہ کہتی ہیں کہ میرے لیے اب رکنا ناممکن تھا، کیونکہ اس کا شوہر پہلے ہی ہوائی پہنچ چکا تھا۔ تو وہ باراستہ یعنی کلکتہ پہنچی، کلکتہ سے ہانگ کانگ سے ہوتے ہوئے جاپان پہنچی، جہاں انہوں نے کچھ دیر کے لیے ایک سفیر کے ہاں قیام کیا، اور آخرکار وہاں سے وہ ہوائی ریاست پہنچ جاتی ہیں۔ لیکن اس کی یہ غلط فہمی اس وقت دور ہو جاتی ہے کہ جب وہ جہاز بالکل آرام سے، بلکہ وہ محاورے کا استعمال کرتی ہیں کہ ریشم کی طرح سر سر کرتے ہوئے، جیسے ریشم کو ہوا میں چھوڑ دیا جائے اور وہ بڑے آرام اور سکون سے سفر کرتی ہے، ہوا کے دوش پر رقص کرتی ہے، جہاز بالکل ایسے ہی چلتا گیا۔ تو یہاں تک کا ہم نے ایک سبق جس میں انہوں نے اپنی ابتدا کے بارے میں، سفر کے آغاز کے بارے میں انہوں نے یہ بھی بتایا تھا کہ انہوں نے کون سی فلائٹ کا استعمال کیا، برٹش ایئر لائن کمپنی کا انہوں نے انتخاب کیا، اور کس طریقے سے وہ ہوائی تک پہنچ گئی۔ تو یہاں سے ہم آگے اس کو شروع کریں گے۔ تو کہتی ہیں کہ رات کو 10:30 بجے ہمارا ہوائی جہاز دارالسلطنت ہونولولو، جو کہ ہوائی کا دارالسلطنت ہے، ہوائی میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ امریکہ کی 50ویں ریاست ہے، اور یہ بحر الکاہل کے درمیان ایک جزیرے پر مشتمل ہے۔ بہت ہی خوبصورت ایک علاقہ ہے، بہت ہی خوبصورت ایک ریاست ہے، اور پھولوں کے حوالے سے بہت زیادہ مشہور ہے۔ دنیا کے سب سے زیادہ عمدہ اور خوبصورت، دلکش اور حسین پھول وہاں پر پیدا ہوتے ہیں۔ اس لیے وہاں کی ایک رسم ہے کہ جو بھی مسافر وہاں پر جاتا ہے، یا کوئی سیاح وہاں پر جاتا ہے، سفر کر کے جاتا ہے، سیر کے لیے جاتا ہے، تو وہاں پر اس کا استقبال باقاعدہ پھولوں سے کیا جاتا ہے۔ اس کے گلے میں باقاعدہ پھولوں کے گجرے ڈالے جاتے ہیں، ہار پہنائے جاتے ہیں۔ تو جیسے ہی مصنفہ وہاں پر پہنچی تو ان کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا گیا اور ان کا استقبال کیا گیا۔ لیکن ان کو ایک اور امید تھی، بیگم اختر ریاض الدین یہ چاہتی تھی کہ ان کا استقبال ان کے میاں خود کریں، لیکن وہ کسی مصروفیت کی وجہ سے وہاں پہنچ نہیں سکے۔ تو یہ وہ بیان کرتی ہیں کہ جیسے ہی وہ وہاں پر پہنچی، میاں کو انہوں نے تار دے دیا تھا، ان کو خط لکھ دیا تھا، تاکہ وہ فوراً ہی جیسے ہی وہاں پر ان کی آمد ہو تو وہ ان کو لینے کے لیے پہنچ جائے۔ لیکن وہاں پہنچنے کے بعد ان کو کافی مایوسی ہوئی، کیونکہ میاں جو تھے ان کے ندارت تھے، غائب تھے، وہاں پر موجود نہیں تھے، اس لیے ان کو کافی غصہ بھی آیا۔ وہ بیان کرتی ہیں کہ جب اپنے میاں کے بارے میں نے پوچھا تو ان کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ بلی کی طرح 3 گھر تبدیل کر چکے ہیں۔ میں شروع سے آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ وہ سبق ہے کہ جس میں مصنفہ بہت سارے محاوروں کا استعمال کرتی ہیں۔ شروع میں انہوں نے ایک محاورے کا استعمال کیا تھا کہ پیٹ میں ہول اٹھنا، اس کے بعد ایک اور محاورہ استعمال کیا۔ یہ تشریح کے اندر جب آپ لکھیں گے تو یہ نکات آپ کو بہت زیادہ وضاحت کے ساتھ لکھنے پڑیں گے تاکہ آپ کی تشریح بہتر بن سکے۔ تشریح کے اندر انہی باتوں کی ہی وضاحت کی جاتی ہے۔ تو بلی کی طرح 3 گھر وہ تبدیل کر چکے تھے، یعنی اب ان کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ یونیورسٹی جس کے اندر وہ ٹھہرے ہوئے تھے، جب وہاں پر وہ فون کرتی ہیں تو پتہ چلا کہ آپ وہاں سے ایسٹ ویسٹ سینٹر جا کر پتہ کریں۔ ایسٹ ویسٹ سینٹر امریکہ کی ریاست ہوائی کا ایک بڑا منفرد تعلیمی ادارہ ہے، جہاں پر وہاں کی حکومت باقاعدہ تعلیم حاصل جو کرنے کے لیے جاتے ہیں ان کو وظیفہ دیتی ہے، اور وہ وظیفہ اچھا خاصا ہوتا ہے۔ مصنفہ یہ بیان کرتی ہیں کہ وہ وظیفہ اتنا ہوتا ہے
کہ ایک پورا خاندان ہوائی ریاست میں ٹھاٹھ کے ساتھ زندگی بسر کر سکتا ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ اکیلا۔ اور سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ یہ روایتی یونیورسٹی نہیں ہے، ایسٹ ویسٹ سینٹر جو ہے کوئی روایتی یونیورسٹی والا ادارہ نہیں ہے۔ یہاں پر آپ بس جائیں، تعلیم حاصل کریں، کتابیں پڑھیں، آپ کو وظیفہ مل جائے گا، رجسٹریشن آپ کو کروانی پڑے گی، ایک عمدہ آپ کو کمرہ مل جائے گا، وہاں پر رہیں گے۔ اور سب سے مزے کی بات اس یونیورسٹی کی یہ ہے کہ نہ آپ کو وہاں پر کوئی امتحان دینا ہوگا، نہ وہاں پر کوئی باقاعدہ لیکچر لینے پڑیں گے۔ پوری دنیا سے جو امریکہ کی حکومت ہے وہ عمدہ لیکچرارز کو جو انوائٹ کرتی ہے، مدعو کیا جاتا ہے، وہ لیکچر دیتے ہیں، لیکن کوئی امتحان نہیں ہوتا۔ یہ صرف وہ لوگ جاتے ہیں کہ جو پڑھائی کے شوقین ہوتے ہیں، جو محقق ہوتے ہیں، جو تحقیق کرنا چاہتے ہیں، تو وہ وظیفہ لے کر باقاعدہ ہوائی کا رخ کرتے ہیں اور خصوصاً ایسٹ ویسٹ سینٹر میں قیام کرتے ہیں۔ تو مصنفہ جب وہاں پر پہنچی اور ان کو پتہ چلا کہ میرے میاں وہاں بہت سارے گھروں کو تبدیل کر چکے ہیں، تو ان کو یہ پتہ چلا کہ کسی نے یہ اطلاع دی جہاں انہوں نے فون کیا ہاسٹل کے اندر کہ وہ اب ایسٹ ویسٹ سینٹر میں ہیں۔ دراصل ان کے میاں گئے تو باقاعدہ سفارت کے لیے تھے، لیکن انہوں نے وظیفہ بھی لے لیا تھا ایسٹ ویسٹ سینٹر کا، تاکہ وہ وظیفے کی مدد سے وہاں اچھے انداز میں رہ بھی سکیں اور ساتھ ساتھ تحقیق بھی کر سکیں اور اپنا پیسہ بھی وہ بچا سکیں۔ اس لیے ہائی رائز ہاسٹل کے اندر ان کا وہ قیام نہیں تھا۔ اب ان کو غصہ آ گیا، وہ کہتی ہیں کہ یہ اچھا استقبال ہو رہا ہے، رات کے 12 بجے بیوی آئی ہے اور استقبال کے لیے ان کا میاں وہاں پر موجود نہیں ہے، وہ غائب ہے۔ اتنے میں ایک کار لڑکیوں سے لدی پھندی چیختی چلاتی آن کر رکی۔ انجان شکلوں نے گلے میں ہار ڈالے۔ جو شروع میں آپ کو تذکرہ کر چکا ہوں کہ مہمان کا استقبال ہمیشہ ہاروں سے کیا جاتا ہے اور پھولوں کے گجروں سے کیا جاتا ہے۔ پیچھے ایک اور کار میں کچھ گٹار ہوائی کے گیت گاتے ہوئے اترے اور ان نوجوانوں میں میاں ریاض الدین مسکراتے ہوئے چلے آ رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ میں حسب معمول برسنا یعنی غصہ کرنا، کیونکہ کافی دیر ہو چکی تھی۔ اصل میں ان کے نہ آنے کا ایک مقصد یا ان کے نہ آنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ہوائی کا اور پاکستان کا جو وقت ہے اس میں 24 گھنٹے کا تقریباً جا کر فرق پڑتا ہے۔ یہاں سے ہم کوئی تار اگر بھیجتے ہیں 25 تاریخ کا تو وہاں وہ 26 تاریخ کو جا کر پہنچتا ہے، یعنی وہ اتنا فرق ہو جاتا ہے کہ اگر کوئی یہاں سے جاتا ہے تو وہ صحیح اندازہ نہیں لگا سکتا کہ وہ کس وقت وہ وہاں پر مسافر پہنچے گا۔ ان کے میاں کو یہ غلطی ہوئی تھی، ان کے شوہر کو یہ غلطی ہوئی تھی کہ وہ پورے 24 گھنٹے دیر سے سمجھے تھے، ان کو خط دیر سے ملا تھا، جس وجہ سے وہ موقع پر استقبال کرنے کے لیے نہیں آ سکے، اور اس کا بیگم اختر ریاض الدین کو بہت بعد میں جا کر ادراک ہوا۔ تو اس لیے کہتی ہے کہ میں حسب معمول ان کے اوپر غصہ نکالتی تو مجھے پتہ چل گیا کہ ہوائی کا وقت جاپان کے وقت سے 24 گھنٹے پیچھے ہے، اس لیے اکثر تاریخوں میں گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ مصنفہ یہاں مذاق کا استعمال کرتے ہوئے ایک روایتی فکرہ دہراتی ہیں، ہم نے جل کر کہا کہ اصل گڑبڑ تو ہماری شادی کی تاریخ سے ہی شروع ہو چکی تھی۔ بہرحال خدا کا شکر ادا کیا، پھر گھر روانہ ہوئے۔ یہ دوسرا حصہ ہے سفر نامہ ہوائی کا۔ پہلا حصہ کہ انہوں نے کس انداز میں تیاری کی اور وہ ہوائی پہنچی، ہوائی پہنچنے کے بعد ان کا کس طرح سے استقبال کیا گیا، اور جب وہ گھر میں پہنچی جو کمرہ انہوں نے ان کے ہسبینڈ نے ان کے شوہر نے لیا ہوا تھا اس میں کس طرح سے وہ قیام کر رہے تھے کہ مجھے گھر دیکھنے کا شوق، لیکن میاں ریاض صاحب ٹالتے جائیں اور کہتے جائیں کہ صبح آرام سے دیکھنا، ابھی کمروں میں نہ جاؤ۔ اس کی وجہ سمجھ میں آئی کہ جب گھر کے ہر کونے میں منو کوڑا اور گرد و غبار دیکھا، ہر دراز سے میلے موزے اور جیب سے تھیٹر، سینما فلور شو کی پرچیاں اور ریز گاری یعنی کھلے پیسے، اور جو برتن تھے انہوں نے بالکل نہیں دھوئے تھے، یہاں حاشیہ کی علامت لگی ہوئی ہے۔ تو عزیز طلبہ، جہاں پر بھی حاشیہ کی علامت آتی ہے اس کی وضاحت عام طور پر صفحے کے آخر میں کر دی جاتی ہے۔ یہاں اس سبق کے اندر آپ کو بہت سارے حاشیے بھی لگے ہوئے نظر آئیں گے، یہ علامتیں بھی لگی ہوئی ہیں، اور آپ نے رموز و اوقاف کے اندر بھی یہ پڑھا تھا۔ اور یہ حاشیے کی علامت جس جگہ آتی ہے تو اس کی تفصیل عام طور پر صفحے کے آخر میں، ورنہ اس سبق کے آخر میں، یہ کتاب کے آخر میں دی جاتی ہے فہرست کی شکل میں۔ تو یہاں پر بھی بہت ساری علامتیں لگی ہوئی ہیں، کیونکہ مصنفہ بہت سارے انگریزی زبان کے الفاظ استعمال کرتی ہیں اور پھر ان کی وضاحت وہ صفحے کے آخر میں خود ہی کر دیتی ہیں۔ اسی طرح وہ کہتی ہیں کہ درجنوں موزے، رومال، بنیان انہوں نے خرید ڈالے تھے تاکہ پرانے دھونے نہ پڑیں۔ بہرحال رات کے 2 بجے تک ادھم مچتا رہا، یعنی شور شرابہ ہوتا رہا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ صفائی پسند خاتون تھیں، لیکن ان کے خامد نے گھر کے اندر نئی چیزیں خرید کر گھر کو بھر لیا تھا، صرف اس لیے کہ پرانا سامان اس کو دھونا نہ پڑے، صفائی نہ کرنی پڑے، اس لیے گھر کے اندر بالکل صفائی نہیں تھی اور ایک ادھم مچا رہا، کیونکہ مصنفہ جب وہاں پر پہنچی تو رات دیر تک وہ وہاں پر صفائی کرتی رہیں۔
پھر ہمسائے کی گرجدار آواز آئی، خاموش۔ ہم عموماً ہمسائے کی بات نہیں سنتے، لیکن یہ ہمسایہ ہوائی کا مشہور پہلوان، ہیوی ویٹ چیمپئن تھا، اس لیے اس کی تنبیہ ہی کافی تھی، اس کی ہدایت ہی کافی تھی، کیونکہ اس کی ہدایت کے اندر دھمکی بھی شامل تھی، اور اگر ہم اس کی بات نہ مانتے تو ہو سکتا ہے کہ ہمیں خمیازہ بھگتنا پڑتا۔ اور اس کا نام بھی بڑا ہی عجیب تھا اور دہشت والا تھا، یعنی ہارڈ بائلڈ ہیگرٹی۔ اس نے ایک ہی تنبیہ کی اور ہم خوفزدہ ہو گئے۔ 2 منٹ کے اندر سب لڑکے لڑکیاں غائب۔ خیر ہم تھکے ہارے سو گئے۔ واللہ عالم، یعنی خدا جانے، واللہ عالم کہتے ہیں یعنی خدا جانے کب ہماری آنکھ کھلی۔ میاں جا چکے تھے، ناشتہ خود بنایا، زندگی میں پہلی دفعہ خود کھانا بنایا تھا، اس لیے کام کا پتہ ہی نہ چلا۔ اب آٹے دا کا بھاؤ معلوم ہوا۔ میری بیٹی ناز اور میں نے کمر کس کر سارا دن گھر کی صفائی کی اور لنچ قریبی ہوٹل میں جا کر کھایا۔ رات کو بھی کچھ نہ پکایا اور وہاں پر سے جالے اور چیونٹیاں اور وہ گرد ہٹا ہٹا کر مصنفہ کہتی ہیں کہ وہ کافی تھک چکی تھیں۔ یہ جو میاں کی 7 پشتوں پر ہم نے احسان کیا تھا شام کو، یعنی یہاں تک یہ حصہ جو ہے اس سفر نامے کا، یہ اس کی ذاتی زندگی سے تعلق رکھتا ہے۔ اس سے آگے مکمل طور پر ہوائی کی زندگی کو بیان کیا گیا ہے، خاص کر جزیروں کی خوبصورتی کو، ہنوما بے جو کہ ایک جزیرہ تھا، اور پھر ہوائی یونیورسٹی کا ذکر ہے، جاپانی باغ کا ذکر ہے، اور ہوائی یونیورسٹی کے اندر کی جو صورتحال ہے، یہ ایسٹ ویسٹ سینٹر ہے، یہ سپر مارکیٹ کے حوالے سے انہوں نے بات، یعنی اصل سفر نامہ یہاں سے آگے شروع ہوتا ہے، کیونکہ سفر نامے کا یہ ایک انداز ہوتا ہے کہ اس میں مصنف کی ذات بھی ساتھ ساتھ چلتی ہے۔ تو یہاں پر شروع میں مصنفہ نے اپنی ذات کو شامل کیا ہے، اور یہاں اب باقاعدہ ہوائی کی زندگی کو وہ بیان کر رہی ہیں۔ یہ جہاں سے وہ سفر نامہ باقاعدہ شروع ہوتا ہے، یہ سبق کا اہم حصہ بھی ہے، کیونکہ جب پیراگراف آتا ہے تشریح کے لیے تو وہ عموماً ہوائی کے اندر سے ہنوما بے جزیرے کے متعلق اور وہاں کی خوبصورتی کے متعلق دیتے ہیں، یا سپر مارکیٹ کے حوالے سے، یا پھر ایسٹ ویسٹ سینٹر کے حوالے سے تشریح کے لیے پیراگراف آتا ہے، اور اس میں منظر کشی مصنفہ نے بڑی خوبصورت کی ہے۔ سفر نامے کا یہ کمال ہوتا ہے کہ کیونکہ ہم ایک تحریری انداز میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، اگر اس کے اندر منظر کشی نہ ہو، جزیات نگاری نہ ہو، اور باتوں کو باریک طرح سے پیش نہ کیا جائے تو شاید وہ اتنا اثر نہیں کرتی۔ مصنفہ کی یہ خوبصورتی ہے اور اس کی یہ ایک کمال ہے کہ انہوں نے اپنے سفر نامے کے اندر ہنوما بے ہو، چاہے ہوائی یونیورسٹی ہو، جاپانی باغ ہو، یا وہاں کے جزیرے ہیں، ان کی دلکشی کو بڑا عمدہ انداز میں بیان کیا ہے۔ جب آپ پیراگراف کی تشریح لکھتے ہیں تو وضاحت اسی کو کہتے ہیں کہ آپ ایک پیراگراف کے اندر سے اہم نکات نکالیں گے، اس کی منظر کشی کو دیکھیں گے، اس کی جزیات نگاری کو دیکھیں گے، اور وہ ترتیب کے ساتھ آپ بیان کریں گے۔ مثلا یہ اکثر پیراگراف تشریح میں آ جاتا ہے جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ وہ کہتی ہے کہ شام کو ہم جزیرے کا اولین معائنہ کرنے کار میں گئے، یعنی سب سے پہلے وہ گھر سے بالکل انہوں نے فرصت حاصل کر لی تھی، کام کاج ختم کر لیا تھا، اب انہوں نے باقاعدہ ہوائی کو گھومنا تھا، تو اس لیے جزیرے کی سیر کرنے کے لیے وہ کار پر وہاں پہنچے۔ اب یہاں سے وہ پوری منظر کشی بیان کرتی ہیں۔ سورج غروب ہو رہا تھا، یعنی ڈھلتے سورج میں بحر الکاہل کی کرنے وہ سورج بدل رہا تھا، اور چاروں طرف زمرد کی آمریت مستحکم ہو چکی تھی۔ وہ کہتی ہیں کہ جیسے ہی میں جزیرے پر پہنچی اس وقت سورج غروب ہو رہا تھا، اور سورج غروب ہونے کا منظر بڑا دلکش ہوتا ہے۔ ایک سمندر کا نظارہ تھا، ساحل پر وہ کھڑی تھیں، دوسری طرف سورج غروب ہو رہا تھا، شفق سورج کی لال رنگ جو سورج کا تھا وہ بہت زیادہ نمایاں لگ رہا تھا۔ وہ کہتی ہے آج تک زندگی میں نے یہ نظارہ نہیں دیکھا۔ وہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے لندن کی خوبصورت صحراؤں کو دیکھا ہے، میں نے دنیا گھومی ہے، اس سے خوبصورت شاید صحرا بھی دیکھے ہیں، جزیرے بھی دیکھے ہیں، سمندر بھی دیکھے ہیں، لیکن ہوائی کے اندر جب آپ سمندر کے کنارے پہ جاتے ہیں، ہنوما بے کے جزیرے پر جاتے ہیں، اور وہاں شام کے وقت جب سورج غروب ہوتا ہے تو جو وہ نظارہ ہے جو اس میں دلکشی ہے وہ کہیں نظر نہیں آتی۔ اس لیے وہ بیان کرتی ہیں کہ تا حد نظر جہاں تک نگاہ جاتی تھی، جہاں تک آنکھ دیکھ سکتی تھی، سبزہ ہی سبزہ موجود تھا۔ یوں احساس ہوا کہ جزیرے اوواہو، یعنی اس وقت جس جزیرے پر موجود تھی، ہوائی ریاست ہے اور اس کے اندر چھوٹے چھوٹے جزیرے اور بھی موجود ہیں۔ اوواہو اس میں آ جاتا ہے، ہنوما بے آ جاتا ہے، اس کے علاوہ ہونولولو جزیرہ اس کے اندر آ جاتا ہے، یہ چھوٹے چھوٹے جزیرے ہیں۔ اس وقت وہ اوواہو جزیرے یعنی ہنوما بے کے بالکل ساتھ ہی جو ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے وہاں پر موجود تھی۔ کہتی ہے کہ یہاں پر کوہنا مشق کائنات نئے سرے سے شباب پر آئی ہے۔ لگتا ہے کہ دنیا، وہ کہتی ہے کہ یہ جو دنیا ایک مشکلات سے گزر رہی ہے، لگتا ہے کہ یہاں اس کا نئے سرے سے وجود ہوا ہے۔ دنیا کی ابتدا ہی یہیں سے ہو رہی ہے،
مصنفہ کو وہ منظر اتنا پیارا لگتا ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ جیسے پوری کائنات یہاں دوبارہ سے پیدا ہو رہی ہے، کائنات کا ظہور یہاں سے دوبارہ سے ہو رہا ہے۔ بالکل چھوٹا سا جزیرہ، وہ کہتی ہے کہ اس کے ننھے منھے رقبے میں فطرت کا ہر رنگ اور ہر انگ پایا جاتا ہے۔ سمندر یہاں عمیق تر ہوتا چلا جاتا ہے، بہت گہرا سمندر ہے بحر الکاہل، اور وہاں ہوائی کی ریاست اور ساتھ اوواہو کے قریب جو سمندر، جزیرے کے بالکل قریب ہی اس کی گہرائی میں بہت زیادہ اضافہ ہو چکا ہے۔ یہ جنوبی یورپ کے آبی کناروں سے زیادہ نیلا اور چمکیلا ہے، پانی بالکل صاف اور شفاف ہے۔ جب آپ دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یورپ کے جزیروں پر جائیں، کیونکہ وہاں پر برف باری زیادہ ہوتی ہے، تو وہاں کا جو پانی ہے بڑا صاف اور شفاف ہوتا ہے، خوبصورت ہوتا ہے۔ لیکن ہوائی کی وہ جو ہوائی کا جزیرہ تھا اور وہ جو ریاست تھی، جب اس کے جزیرے پر اور اس کے ساحل پر ہم نے دیکھا، کہتی اس کا پانی تو ان یورپی جو پانی تھے یا یورپی جو آبی کنارے تھے ان سے بھی زیادہ خوبصورتی وہاں پر نظر آ رہی تھی۔ دوپہر کے وقت وہ وہاں پر پہنچی تھی، کہتی ہیں کہ دوپہر کے وقت اس نیلم کی بھڑک آنکھیں خیرہ کر دیتی ہے۔ میں نے وجدانی حسن میں اس طرح ڈوبے ہوئے ساحل بہت کم دیکھے ہیں۔ یہ وہ پیراگراف ہے جو اکثر تشریح کے اندر آ جاتا ہے اور اہم پیراگراف ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اس سفر نامے کے اندر پہلی دفعہ ریاست کی خوبصورتی کو اور منظر کشی کو بیان کیا ہے، اور اتنے دلکش اور خوبصورت انداز میں منظر کشی کی ہے کہ پڑھنے والے کا دل کھینچا چلا جاتا ہے۔ اس کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ اس کو ہوائی ریاست ضرور دیکھنی چاہیے، اس کے اندر ایک تجسس پیدا ہوتا ہے۔ اور یہی ایک کامیاب سفر نامہ نگار کا کمال ہے کہ جب وہ تحریر لکھے تو جو قاری ہے، جو پڑھنے والا ہے، اس تحریر کی طرف کھینچا چلا جائے اور اپنے آپ کو وہ اسی جگہ پر محسوس کرے۔ ہوائی کی خوبصورتی کو مصنفہ جب بیان کرتی ہیں تو قاری اپنے آپ کو اسی جزیرے میں محسوس کرتا ہے، اور یہ وہ اس کا کمال ہے۔ اس کے علاوہ بیان کرتی ہیں کہ یہاں کے کوہ ساروں میں اس جزیرے کے گول چہرے کو ایک نیا زاویہ بخشا ہے۔ ایک طرف ساحل سمندر ہے، سمندر کے ساتھ ساتھ سورج غروب ہو رہا ہے، ہر طرف سبزہ ہی سبزہ ہے، جبکہ اس کی دوسری طرف خوبصورت نوکیلے پہاڑ اور سرسبز پہاڑ وہاں پر موجود ہیں، اور وہاں پر جو دامن ہیں وہ انتہائی خوبصورت ہیں۔ زیادہ تر وہاں پر بارشیں ہوتی رہتی ہیں، مختلف قسم کے پھول کھلے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ ایک سما بڑا ہی دلکش اور حسین ہے۔ وہ کہتی ہے کہ یہ پہاڑ کہیں کہیں سنگلاخ ہیں، نوکیلے ہیں، اور کہیں کہیں ایسے لگتا ہے کہ یہ یہاں پر کئی عرصے سے بارشیں ہوتی رہی ہیں، ایسا لگتا ہے کہ یہ بارشوں کا ٹھکانہ ہے، بارشیں پیدا یہاں پر ہوتی ہیں، بارشیں رہتی یہاں پر ہیں، کیونکہ ہر وقت وہاں پر ہلکی ہلکی بوندیں گرتی رہتی ہیں۔ تو یہ سب سے زیادہ خوبصورتی ہے اوواہو، اس ریاست کی، ہوائی ریاست کا وہ جو چھوٹا سا جزیرہ ہے، اس کی دلکشی مصنفہ نے بڑے بھرپور طریقے سے بیان کر دی ہے۔ اس کے ساتھ ایک منسلکہ ایک اور چھوٹا سا جزیرہ ہے، اس کے بارے میں بھی ہلکا سا وہ تاثر دیتی ہیں کہ اگلے دن سب نے ہنوما بے پر پکنک منائی، یعنی اوواہو جزیرہ جیسے میں پہلے عرض کر چکا ہوں، اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا اور جزیرہ موجود ہے، اس کا نام ہے ہنوما بے۔ یہ جگہ مجھے ایسی بھائی کہ دوری چھوٹی ادھر ہی کا رخ کرتی تھی۔ اس پانی میں سب سے مہذب اور شفاف پن یہ ہے کہ اس میں آپ کو بالکل کوئی میل نظر نہیں آئے گا، بالکل صفائی نظر آئے گی، آپ اس میں اپنی شکل دیکھ سکتے ہیں۔ اور سب سے اہم بات، ہنوما بے کا ساحل دنیا کے اندر آبی مخلوقات کے لیے مشہور ہے، اور اسی لیے وہاں پر قریب ہی ایک یونیورسٹی بنائی گئی ہے کہ جو آبی مخلوقات کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے۔ پوری دنیا سے محقق، تحقیق کرنے والے، ڈاکومنٹریز بنانے والے اس جزیرے کا رخ کرتے ہیں، وہاں ہوائی میں جاتے ہیں، یونیورسٹی میں جاتے ہیں، اور وہاں سے آبی مخلوقات کے حوالے سے وہ نئی سے نئی معلومات حاصل کرتے ہیں۔ تو اس لیے کہتی ہیں کہ یہ جزیرہ جو ہے اس لیے بھی اہم ہے ہنوما بے کہ یہاں پر ایک ہوائی یونیورسٹی قائم کی گئی ہے کہ جو آبی مخلوقات کے حوالے سے اس دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے، اور سب سے زیادہ وہاں پر علم سمندر پڑھایا جاتا ہے۔ تو عزیز طلبہ، یہ ہمارے سبق کا دوسرا حصہ تھا کہ جس کے اندر مصنفہ نے جو سب سے اہم حصہ ہم نے آج پڑھا ہے کہ مصنفہ نے اس جزیرے کی خوبصورتی کو کس طرح سے بیان کیا ہے۔ اب یہاں پر بات یہ آتی ہے کہ جب آپ تشریح لکھتے ہیں تو اس میں اس خوبصورتی کو بیان کرنے کے لیے آپ کو حوالہ جات کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہی سبق کے اہم ترین حصے ہیں کہ جس میں مصنفہ نے ہوائی کی خوبصورتی کو بیان کیا ہے۔ میری یہ کوشش ہوگی کہ آپ کو چند ایسے حوالے میں لکھ کر دے دوں تاکہ آپ تشریح کا حصہ بنائیں، کوئی بھی پیراگراف آ جائے، چاہے ہنوما بے کے حوالے سے ہو،
چاہے ریاست اوواہو کے حوالے سے ہو، چاہے جاپانی باغ کے حوالے سے ہو، چاہے ایسٹ ویسٹ سینٹر یا ہوائی یونیورسٹی کے حوالے سے ہو، تو آپ اس میں وہ اشعار جو ہیں وہ لکھ سکیں اور بہتر انداز میں اپنی تشریح کو مکمل کر سکیں۔ تو یہاں پر بورڈ کے اوپر میں نے جو یہاں آج ہم نے 1.5 صفحہ پڑھا ہے، اس کے حوالے سے جو مشکل الفاظ ہیں وہ بھی درج کر دیے ہیں، لغت کا حل بھی نکال دیا ہے، ساتھ ساتھ وضاحت بھی کر دی ہے، اور اس کے علاوہ اہم بات حوالہ جات جو کہ پورے سبق کے لیے آپ کو فائدہ مند ثابت ہوں گے۔ اس سے پہلے بھی 2-3 حوالے میں لکھوا چکا ہوں پچھلے لیکچر میں، تو یہ حوالے آپ اس میں ضرور لکھیں گے۔ مثلا ہوائی کی خوبصورتی کو بیان کرنے کے لیے آپ یہ شعر لکھ سکتے ہیں، بقول شعر کے کھا کھا کے اوس اور بھی سبزہ ہرا ہوا، اوس کہتے ہیں شبنم کو، اور تھا موتیوں سے دامان صحرا بروا۔ یہ جو آخری حصہ ہم نے پڑھا تھا اس حوالے سے یہ شعر بالکل موزوں ہے۔ اب یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی خوبصورتی بیان کرنے کے لیے اس شعر کو کسی بھی حصے میں تشریح کے اندر لکھا جا سکتا ہے۔ دوسرا شعر آپ تشریح میں لکھ سکتے ہیں کہ مہندی لگائے سورج جب شام کی دلہن کو، سرخی لیے سنہری ہر پھول کی قبا ہو۔ اس شعر کو بھی آپ ہنوما بیگ کی خوبصورتی کے لیے رقم کر سکتے ہیں۔ یا ہر سو قدرت کے ہیں لاکھوں جلوے، ہر سو قدرت کے ہیں لاکھوں جلوے، حیران ہوں دو آنکھیں کیا کیا دیکھیں، گلزار ہست بو نہ بیگانہ وار دیکھ۔ یہ محاورے کے طور پر بھی اکثر یہ شعر ہم استعمال کرتے ہیں، اگر یہ یاد کر لیں تو یہ بڑا ہی آسان شعر ہے اور ساتھ ساتھ تشریح کے لیے بہت موزوں بھی ہے۔ گلزار ہست بو نہ بیگانہ وار دیکھ، ہے دیکھنے کی چیز اسے بار بار دیکھ۔ یہ دوسرا جو مصرع ہے اس شعر کا وہ زبان زد عام ہے۔ خلاصے کے حوالے سے تقریباً 1 صفحے کا خلاصہ شروع کے اندر میں نے آپ کو نکات بنا کر دے دیے تھے۔ اب دوسرے 1.5 صفحے کے حوالے سے جو ہے نکات، اس میں جو آج ہم نے پڑھا وہ ہے ہوائی میں آمد اور ان کے میاں کا استقبال کرنا، اس کے علاوہ گھر کی صفائی اور سیر و تفریح کے لیے ابتدا جو انہوں نے کی، اور جزیرہ ہنوما بے کی منظر کشی جو انہوں نے کی ہے وہ آج کے لیکچر میں ہم نے پڑھا ہے۔ تو یہ نکات بھی آپ خلاصے کے اندر ضرور شامل کریں گے۔ آپ اس طرح کر سکتے ہیں کہ جتنے میں آپ کو نکات بتاتا چلا جاؤں، آپ ان نکات کے حوالے سے ایک ایک پیراگراف لکھتے چلے جائیں۔ جب ہمارا سبق ختم ہوگا تو آپ کا ایک شاندار خلاصہ بھی مکمل ہو چکا ہوگا۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں یہ میری کوشش ہوگی کہ نہ صرف ہم سبق کو مکمل کریں، آپ کو میں حل لغت بھی دوں، مشکل الفاظ کے معنی بھی آپ تک پہنچ جائیں، اور ساتھ ساتھ جو ایک ترتیب ہے اہم پیراگراف کے سیاق و سباق کی اور تشریح کی، 3 پیراگراف میں نے یہاں پر سلیکٹ کیے ہیں، وہ 3 پیراگراف بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ ان کا حوالہ متن آپ نے کیسے لکھنا ہے، ان کا سیاق و سباق آپ نے کیسا لکھنا ہے، اور تشریح آپ نے اس کی کس انداز میں اور کن حوالوں کے ساتھ کرنی ہے وہ بھی بتاؤں گا، اور خلاصہ بھی ہمارا مکمل ہو جائے گا۔ تو اگلے لیکچر تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔